اب ایک اور روایت جو حضرت عثمان نے بیان کی، حضرت ام سلمہ نے بیان کی، حضرت ابو ایوب انصاری نے، حضرت ابو ہریرہ نے اور دیگر متعدد صحابہ سے منقول ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مسند احمد میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ناکسین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کا علی کو حکم دیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی، قاسطین سے انہوں نے مراد یہ شام کے لوگ ہوں گے، ناکسین سے مراد عہد توڑنے والے ہوں گے، اور مارقین سے مراد دین سے خارج ہو جانے والے ہوں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی سے لیں اور اپنے فرقے اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے، ہمارے لوگوں نے یہ کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، یہی صنم ہے تمہارے، یہ صنم ہے۔ جب وہ نبی کے مقابل میں آ جائیں اور اللہ کی کتاب کے مقابل میں آ جائیں تو یہ تمہارے صنم اور بت ہیں جن کو توڑ دینے کا حکم ہے۔ بات چلے گی رسول اللہ کی اور بات چلے گی اللہ کی، یہ بنیاد ہے، اسی بنیاد پر امت کو جوڑنا ہے، اور پوری امت یہ جڑے گی اسی وقت جب یہ بات ہوگی۔ یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ایران کئی مرتبہ گیا اور میں نے وہاں بھی پوری قوت کے ساتھ کہا، علی حق ہے۔ ہاں، جنہوں نے علی کے خلاف کارروائی کی اور سینکڑوں صحابہ کو اور ہزاروں تابعین کو شہید کیا، بغاوت کی وجہ سے شہید کیا، 35,000 شہادتیں ہوئی۔ جنہوں نے یہ کیا، نبی کہہ رہے ہیں، نبی وہ جہنم کے داعی ہوں گے۔ کسی کو برا کیوں لگتا ہے کہ تم نبی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے؟ تم نبی کی بھی سننا نہیں چاہتے؟ تم نبی کے بھی گستاخ ہو؟ اللہ کے گستاخ ہو کہ پورا قرآن بیان کرتا ہے کہ کیسے کیسے ظالم تھے جنہوں نے نبی کو ستایا، نبی کے دور میں ایمان بھی لائے، نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ اور سازشیں کر رہے ہیں، بدمعاشیاں کر رہے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے، سورہ بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، مائدہ پڑھو، براءہ پڑھو اور انفال پڑھو اور سورۃ المنافقون پڑھو، تمہارے سامنے وہ ساری تصویریں آ رہی ہیں۔ یاتون الی الصلاۃ، اذا کیا ہے، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کسل مندی سے آتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، دکھاوا کرتے ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کی تقریریں سن رہے ہیں اور پھر نبی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، قرآن اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، حدیثیں کھول کھول کر بیان کرتی، بگاڑ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، کیسے وہ آگے بڑھا اور کیسے وہاں تک پہنچا، اس ملعون یزید تک، اس ملعون لشکر تک، عبید اللہ ابن زیاد ملعون تک، شمر ابن ذوالجوشن ملعون تک اور عمر ابن سعد ملعون تک۔ ملعون صرف یزید نہیں ہے، ملعون اس کا پورا وہ لشکر، 4,000 وہ افراد، کوئی کہتا ہے وہ اور بڑی تعداد میں تھے، جو کربلا میں امام حسین سے مقابلہ کرنے آئے تھے، جو خبیث وقت کے شیاطین مجرم، وہ سب کے سب ملعون تھے۔ ایک یزید ملعون نہیں تھا، پوری فوج ملعون، بنی امیہ کے حکام ملعون، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیثیں ہیں، ہلاک امتی علی ایدی غلمۃ سفہاء من قریش، میری امت کی ہلاکت قریش کے احمق اور نہنجار لوڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔